وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 1 حصہ 2 درس نمبر 523. آج کا موضوع کیا ہم شرک میں مبتلا نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر اور چیزوں کو خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 1 ہی ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو. وجعل الظلمات والنور، اور پیدا کیے ہیں اندھیرے اور روشنی. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر بھی ناشکرے لوگ جو ہیں اپنے رب کے ساتھ اور ہستیوں کو برابر کرتے ہیں. سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی تھوڑا سا مضمون رہ گیا تھا اور توحید اور شرک کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. توحید کا میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کروں. توحید کو ذرا سمجھیں آپ. دیکھیں، ہماری کل جو اسلام ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ توحید ہے. اللہ کو ایک الہ واحد مان کے ہی آپ اسلام بگوش ہو سکتے ہیں، یعنی اسلام میں آپ داخل ہو سکتے ہیں صرف ایک بات سے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں. یہ آپ اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن یہ زبانی طور پہ نہیں ہے یہ کلمہ. اس کی حقیقتیں جو ہیں ہماری، یہ جڑ ہے اور بنیاد ہے ہماری زندگی کی اور اس کی کامیابی کی. یہ بات نوٹ کر لیں. ہم تو کلمہ توحید کو، سچی بات یہ ہے کہ ہم معنی بھی نہیں معلوم کہ اس کا معنی کیا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. ہم اس سے نہیں، ہمیں نہ یہ بتایا جاتا ہے نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال جو گزشتہ سبق تھا اس میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں ایک بہت بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے اور انسان کو زندگی کے امتحان میں ڈالا ہے، اور اس میں جو کامیاب ہو گیا تو وہی شخص بامراد ہوگا، وہی نجات پا جائے گا. لیکن اگر کسی نے زندگی کو امتحان نہ سمجھا، نمبر 1
انکار کر دیا. اور نمبر 2 یہ کہ امتحان تو سمجھ لیا یا مان لیا لیکن امتحان دیا نہیں، تو پھر بھی وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے امتحان سے انکار کر دیا. آپ نے مان لیا اور امتحان اب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. مثال کے طور پہ ایک لڑکا ہے اور فائنل ایئر میں ہے MBBS کے، مثال کے طور پہ امتحان ہونے والا ہے، اور وہ لڑکا پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا. ہاں بس امتحانات آتے ہیں تو وہ امتحانات لفظی طور پہ لوگوں کو بتاتا رہتا ہے میرے امتحان ہے، میرے امتحان ہونے والا ہے، میں امتحان دوں گا. بس یہ اب مثال کے طور پہ کسی بھی اس میں ہے، فرسٹ ایئر میں یا جو بھی ہے، فرسٹ ایئر میں لگا لیں چلیں وہ زیادہ بہتر ہے. یعنی اس کا ارادہ ہی نہیں ہے امتحان یا میڈیکل پاس کرنے کا اس لڑکے کا، تو ٹھیک ہے اس کو سیلف فائنانس کی بنا پہ لاکھوں روپے اس نے دے دیے، داخلہ بھی ہو گیا اس کا، آ رہا ہے جا رہا ہے کلاسوں میں، نہ توجہ دے رہا ہے نہ پڑھ رہا ہے. کتابیں جب پیریڈ ختم ہو جاتے ہیں تو اپنے اور مصروفیات اس نے دیکھ لی ہیں، کبھی کوئی کھیل میں مشغول ہو جاتا ہے، کبھی کیا کبھی کھانا پینا یہ وہ. تو لیکن سارے سال وہ یہ کہتا رہتا ہے ہمارا مارچ میں امتحان ہے، مارچ میں امتحان ہوگا. فرض کیا ہے مارچ میں ہوتا ہے امتحان، بس یہ کہتا رہتا ہے، لیکن امتحان کے لیے نہ تو تیاری کرتا ہے، نہ کتاب دیکھتا ہے، نہ کھولتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ ٹیچر کی کلاس میں توجہ سے اس کی بات سنتا ہے، نہ لیکچر سنتا ہے. یہ وہ سارا سال بس یہ کہتا رہتا ہے. اب یہ دیکھیں ہم کلمہ طیبہ پڑھتے رہتے ہیں، یہ ساری زندگی ہم پڑھتے رہتے ہیں، تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کلمے کے تقاضے کو نہ تو سمجھتے ہیں نہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر سمجھ بھی جائیں، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر سمجھ بھی جائیں تو پھر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، امتحان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ تو ایک امتحان ہے بھائی، ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی آیت ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، مقصود امتحان ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. سورہ کہف میں ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا، او کما قال. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، جو کچھ اس زمین میں ہے یہ اسی کی زیب و زینت ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زیب و زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اس کی امید آپ کریں. باقیات الصالحات جو باقی رہنے والی چیز ہے. تو ہم لوگ جو ہے زبانی طور پہ کلمہ شریف تو پڑھ لیتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کا معنی نہیں جانتے. یہ اصل میں بعض لوگ کہیں گے نا کہ بھئی تم تو تمہیدوں میں پڑھ گئے ہو، قرآن تو بیان ہی نہیں کر رہے. تو میں قرآن ہی کا بیان کر رہا ہوں سامعین کرام. قرآن ایک تمہید ہے سورہ انعام کی. اصل میں یہ بڑے یعنی بنیادی طور پہ اس سورت کے مضامین اگر آپ دیکھیں گے نا آئندہ بھی انشاءاللہ، تو وہ بڑے بنیادی ہیں اور وہ عین توحید کے بارے میں ہے. توحید کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر تو بات ختم ہو گئی. اصل میں تو ہم کسی چیز کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے. روایتی طور پہ سارے کام جو ہیں ہمارے روایتی ہیں، سوچ سمجھ کے نہیں. جو بھی ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تسبیحات پڑھ رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، اسلام کو تو آپ جانتے بھی نہیں ہیں کہ اسلام ہے کیا.
یہ میں بڑے وثوق سے اور بڑی آہستگی سے میں بات کر رہا ہوں. آپ جو کلمہ طیبہ کے پڑھنے والے ہیں وہ آپ نہ کلمہ طیبہ کو جانتے ہیں، نہ اسلام کو جانتے ہیں، نہ قرآن کو جانتے ہیں، اور پھر آپ کا نہ یقین ہے اللہ کی الوہیت پہ، اور نہ آپ کا رسالت کہ وہ میرے لیے ہے اس پر بھی آپ کا یقین نہیں ہے. آپ نے تو اپنی مرضی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کا یقین اپنی حقیقت پر بھی آپ کا یقین نہیں ہے. آپ تو اپنے ظاہر کو اہمیت آپ نے دے دی ہے. پھر جو موت کے بعد جو زندگی ہے یا جو قبر کی زندگی ہے وہ بھی آپ نہیں مانتے. جو موت کے بعد، جو قبر کے بعد جو آپ اٹھیں گے اس پر بھی آپ کا یقین نہیں ہے. اس کے بعد جو یوم حشر ہے اس پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے. اس کے بعد جو جنت یا دوزخ ہے دونوں پر ہمارا یقین نہیں ہے. یہ ہمارا حال ہے، یہ کچا چٹا ہے ہمارا. اگر کوئی کہتا ہے میرا ہے تو اس کو مبارک ہو، تو اس سے اختلاف نہیں کر رہا. کوئی اگر ایمان کا دعوے دار ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو سب چیز کو مانتے ہیں، ہماری منزل اللہ ہے، مقصود اللہ کی رضا ہے، اور ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے اور ہم جائیں گے انشاءاللہ کامیابی سے، تو میں تو اس کو مبارکباد دیتا ہوں اگر کوئی ایسا کہتا ہے اور مانتا ہے ایسا. یعنی یہ عقیدہ اور یہ خیال اور یہ اعمال اس کو مبارک ہوں جو بھی ایسا کہتا ہے. اور ان قریب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو جائے. بہرحال تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں توحید کا معنی آپ جانیں، اور اس کا جو متضاد ہے وہ بھی آپ جانیں. اور میں اب کوشش کرتا ہوں کہ توحید کے بارے میں تھوڑا سا بیان کر دوں. دیکھیں توحید ہے کیا، اس کی بنیاد کہاں سے، شروعات کہاں سے ہوتی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیں زندگی کے امتحان میں ڈالا ہے. یہ ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اگر ہم نے یہ امتحان پاس کر لیا، امتحان کو امتحان سمجھا اور اس میں امتحان دے دیا، محنت کی، پرچے مرچے سب صحیح حل کیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نتیجہ عطا فرمائے گا جو کہ اس وقت ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ بات میں آپ کو کہہ دوں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے. سبحان اللہ. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ان کے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو یہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس تو کچھ اور بھی ہے. تو بہرحال یہ بات ہے سامنے کا. تو اب یہ ہے نا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، روح کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا. یہاں اسے ایک آلات دیے، جسم، زندگی، طاقت، قوت، سب کچھ. اور اللہ تعالیٰ اسے بہت بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے. اب اس کی کامیابی کا راز کس میں ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے، شفیق ہے، مہربان ہے. اس نے ہماری جو کامیابی ہے اس کا ایک بہت آسان طریقہ ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے. اتنا آسان ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں دنیا میں ہر چیز بکتی ہے، بکاؤ ہے، لیکن اس کے لیے ہر چیز کی قیمت ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز چاہیں گے لیکن وہ قیمت آپ کے لیے نہیں ہوگی، آپ کے پاس وہ پیسے نہیں ہوں گے. ایک مکان آپ کو پسند آ جائے گا، آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. ایک گاڑی پسند آ جائے گی، آپ افسوس کرتے رہ جائیں گے. ایک اچھا کھانا آپ کھانا چاہتے ہیں، اس کے آپ کے پیسے نہیں ہیں، آپ افسوس حسرت سے دیکھیں گے کہ یار یہ تو بڑا اچھا مرغہ بن رہا ہے، لیکن جیب میں آپ کے پیسے نہیں ہوں گے. 10-20 روپے میں تو آج کل مرغہ نہیں آتا. سجی جو ہے 2020 میں 400 روپے کی سجی ملتی ہے. 400، 500، 400، 500. تو آپ کے پاس 20 روپے ہیں تو آپ تو نہیں حاصل کر. ہمارا مولا خالق، ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ وہ قیمت دے کے اللہ تعالیٰ نے ہماری جیب میں وہ قیمت ڈال دی ہے جو جنت ہے. دیکھیں جنت میں ہمارا مقصود ہے. ایک بات نوٹ کر لیں،
جنت کی قیمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے جیب میں رکھ دی ہے، دنیا کے بازار میں ہمیں بھجوایا ہے اور جنت کی قیمت ہماری جیب میں ہے، بس لے لو بھیا۔ یہ ایک بات، سادی سی بات نوٹ کر لیں آپ، جنت میں ہمارا مقصود ہے، اللہ کی ملاقات کہاں ہوگی، اللہ کا تقرب کہاں ہوگا، اللہ کا دیدار کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ جنت میں ہماری مقصود ہے، ہماری منزل ہے۔ تو بہرحال اب جنت، اس کی خریداری جو ہے آپ نے دنیا میں آ کے کرنی ہے۔ دنیا ایک بازار ہے، یہاں جنت اور دوزخ دونوں سودے بک رہے ہیں۔ ہم پہ افسوس ہے کہ ہم نے دوزخ کا سودا کر لیا ہے۔ ہم کون؟ ہم سے مراد آج کے مسلمان جو ہیں، نام نہاد مسلمان۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم نے تو جہنم کے سودے کیے ہوئے، جہنم پسند کر لی ہے، مرغوب ہے ہمیں، مرغوب۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ ہم نے دنیا کے ظاہر کو پسند کر لیا ہے، اس پہ ہم فریفتہ ہو گئے، اس کو ہم نے دل دے دیا ہے۔ جو کہتا ہے میں نے تو دل نہیں دیا، تو میں تو اس کو مبارکباد کہتا ہوں، لیکن حقیقت میں ہماری اکثریت جو ہے وہ ظاہر کو پسند کرتی ہے، ظاہر ظاہر اور ظاہر، دنیا دنیا دنیا، اس کے علاوہ کوئی ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے دنیا کے علاوہ۔ آج دیکھ لیں جو 150 کروڑ تقریباً مسلمان ہیں، ان کا ظاہر کے علاوہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس یہی مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 1 اور مسئلہ نمبر آخری، پہلا اور آخری مسئلہ جو ہے وہ دنیا کی کامیابی ہے۔ اور یہ میرے الفاظ اگر بہت سے لوگ سنیں گے، اس پہ غور کریں، جو بھی اول تو سننے والے اس کے نہیں ہیں، لیکن ہمارا کام تو پہنچانا ہے، پیغمبر کی ڈیوٹی تو پہنچانی ہے، تو ہمارا کام بھی پہنچانا ہے، کسی پر زبردستی ہم انڈیل نہیں سکتے ایک چیز۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سودا کیا ہوا ہے دنیا میں، دوزخ کا سودا کیا ہوا ہے دنیا کو، یعنی یہ تو ہمیں شعور بھی نہیں ہے نا، ہمیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے دنیا کا سودا کر لیا ہے آخرت کے بدلے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے نا، تو اب ان کی تجارت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ فما ربحت تجارتہم، اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ ہم نے تو دوزخ کا سودا کر لیا ہے، دوزخ کو پسند کر لیا ہے عملی طور پہ، ولیکن لا یشعرون کے الفاظ ہیں ہمارے بارے میں سامنے کریں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، ہمارے بارے میں ہے یہ آیت۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو دعوی ایمان تو کرتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، آپ سے میں اگر پوچھوں کہ آپ اللہ کو اور آخرت کو نہیں مانتے، آپ کہیں گے کیوں نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، اللہ تعالیٰ فتویٰ لگا رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ ان کا یقین ہی نہیں ہے، زبانی دعویٰ ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایمان والوں کو اور اللہ کو، اور یہ دھوکہ نہیں دے سکتے لیکن اپنے آپ کو۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، ان کو شعور تک نہیں ہے۔ وہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں قرآن پاک کی کہ ہم نے دوزخ کا سودا کر لیا ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہے اور سچ کو ہم جھوٹ سمجھتے ہیں. تو پھر یہ کہ آدمی کو دھوکہ لگ جائے. اور اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس، نہیں دوسری آیت ہے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ دھوکے باز تمہیں دھوکے میں ڈال دے. تو دھوکے میں تو ہم پڑ گئے، فتنے میں، دھوکے میں. الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین. یہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کہ یہ فتنے میں پڑ گئے اور جہنم نے تو گھیرا کیا ہوا ہے، ناشکروں کا گھیراؤ کیا ہوا ہے. گھیراؤ اصل میں گھیراؤ ہوتا ہے نا، گھیراؤ آپ کا گھیرے میں آ جائیں تو ٹھیک ہے، اس دائرے میں آپ کو چلنے پھرنے کی آزادی ہے، حرکت کرنے کی، لیکن آپ تو گھیرے میں ہیں. آپ کے مکان کا مثال کے طور پہ پولیس گھیرا کر لے یا کسی بھی مکان کا، تو مکان کے اندر تو آپ چل پھر سکتے ہیں لیکن باہر تو آپ بھاگ نہیں سکتے پولیس سے. اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم سے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہ مجھ سے بھاگ جائیں گے، فرار ہو جائیں گے. بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ہم مسلمانوں کا یہی خیال ہے عام طور پہ. چلیں تھوڑا سا آپ نرم کر لیں. خیال ہمارا یہ ہے کہ چلو جائیں گے، یقین تو نہیں ہے لیکن الفاظ سے کہتے ہیں جائیں گے اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ غفور الرحیم ہے، زیادہ مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے دوزخ میں ڈالے گا؟ ہم تو حضور کی امتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے گا کہ ان کی شفاعت کرو تاکہ میں ان کو بخش دوں. یہ ہمارا گمان ہے. یہ تو گمان ہی گمان ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. مشرکوں کی شفاعت ہے نہیں، چاہے وہ شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو، مشرک کی شفاعت ہے نہیں. مسلمان گناہگار، مومن گناہگاروں کی شفاعت ہوگی جو اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہوں اور زندگی اللہ کے لیے انہوں نے گزاری. اس میں اگر کچھ غلطی ہو گئی اس سے تو وہ تو دنیا ہی میں معاف ہو جائے گی، ورنہ آخرت تو کہیں گئی نہیں. توحید کی میں بات کر رہا تھا سامنے، توحید کو آپ ذرا سمجھیں. توحید میں نے آپ کو کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ جنت کی قیمت آپ کے جیب میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. یہ قیمت ہے توحید کے. آپ قائل ہو جائیں اور توحید کے تقاضوں پر عمل کریں، جنت آپ کی ہے. مختصر بات ہے. توحید، کلمہ توحید کے تقاضوں پر آپ عمل کریں، جنت آپ کی ہے. یہ میں تو نہیں کہہ رہا، میرے آقا فرما رہے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ. جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جنتی ہے، داخل ہو گیا وہ جنت میں. لیکن اس کے تقاضے آپ نے پورے کرنے ہیں. یہ میرے نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے وضاحت ہے، حضور نے خود وضاحت کی ہے. تو دیکھیں الفاظ سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، الفاظ کے کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ. تمہاری امیدوں اور اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق میں فیصلے نہیں کروں گا قیامت کے دن. جس نے بھی برا کیا وہ اس کو بھگتے گا. قرآن کی آیت ہے. آپ تو یعنی قرآن کو تو آپ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. بس 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چور ڈاکو ہے، اس کی ماں جو ہے اس کی طرفداری کرتی ہے.
یہاں دنیا کی مائیں تو اپنے بیٹے کو پاک پوتر سمجھتی ہیں، میرا بیٹا تو بس پاک ہے، پوتا ہے یا بیٹا ہے، اور باقیوں کو مورد الزام ٹھہراتی ہیں بیٹے کو اپنے جو ہے۔ تو بہرحال یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کیا والدین جو ہے اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن دیکھیں غلط فہمی کا، اللہ عادل ہے۔ یہاں تو مائیں جو ہیں وہ ان کی جو شفقت ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے، عادل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا میں مسلم اور مجرم کو برابر کر دوں گا قیامت کے دن؟ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، کیا مومن اور فاسق نافرمان یہ برابر ہوں گے قیامت کے دن؟ کیا ہوا تمہیں؟ کیا فیصلہ کر رہے ہو؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا میں متقیوں کو فجار اور متقیوں کو برابر کر دوں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ متقی جنت میں جائے گا، غیر متقی دوزخ میں جائے گا۔ کیوں؟ کہ جنت اعدت للمتقین، جس نے بنائی ہے اس نے یہ لکھ دیا ہے قرآن میں کہ اس میں صرف متقی لوگ جائیں گے۔ ہاں، متقی لوگوں سے اگر کچھ خطائیں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ تو ایک الگ مضمون ہے۔ متقی ہم تو مسلمان بھی نہیں ہیں، کاغذوں میں نام ہے، شناختی کارڈ میں آپ کے لکھا ہوا ہے مسلمان، آپ کون کہاں کے مسلمان ہیں؟ آپ کلمے کو نہیں سمجھتے تو آپ کا اسلام کی کیا اہمیت ہے؟ کلمہ طیبہ کے آپ مطلب سے واقف نہیں ہیں تو آپ کے اسلام کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر واقف بھی ہو گئے پھر آپ کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو قبول نہیں کرتے، یہ تو نہیں ہوگا مجھ سے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کامل اسلام میں داخلے کے لیے آج کل تو کوئی تیار نہیں ہے، جبکہ حکم الہی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو توحید کو سمجھیں، اور انشاءاللہ اس کا بیان کریں گے، توحید کا اور شرک کا، یہ دونوں بنیادی چیزیں اور ایک دوسرے کا متضاد ہے۔ اس وقت جو حقیقی کیفیت ہے کہ ہم لوگ شرک میں مبتلا ہیں، اس کی ہم وضاحت کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی امداد تھی۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر اور چیزوں کو خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم.